من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ یہ آپ کا تفسیر کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ یہاں پر جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کی، اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں، یہود کے بارے میں شکایت کی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، حق تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے قدر نہیں کی، ایسی سی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس کا تقاضا یہ تھا، اس کا حق یہ تھا کہ نعمت کی قدردانی کرتے، اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لاتے، نبی تسلیم کر لیتے، لیکن مانا نہیں، جانتے سب تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اچھی طرح جانتے تھے، جیسا باپ بیٹے کو پہچانتا اس طرح پہچانتے تھے، لیکن انکار کیا کہ مانیں گے نہیں۔ اور اوپر سے یہ بات کہنے لگے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، قرآن پاک کو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے نبی نے اس کا اظہار کیا، نبوت کی رسالت کی دعوت دی، اہل کتاب نے اس کا انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یعنی قرآن پاک آسمانی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو محمد، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، تمہارا دعویٰ غلط، تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے یہ غلط ہے، یہ وحی الہی ہے، صاف صاف اس کا انکار کر دیا، اللہ کی ناقدری کی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر، کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، قرآن پاک نازل نہیں کیا، یعنی محمد جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ اس کا مصداق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے پوچھو ذرا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن پاک کو نازل نہیں کیا؟ کیا اس سے پہلے کیا کوئی نظیر نہیں پائی جاتی؟ تم جن کی نبوت کو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل نہیں کیا تھا؟ اس کو تو تم مانتے ہو۔ اور پھر حق تعالیٰ نے ایک شکایت بھی کی، وہ تورات کی جس کے کچھ اوراق تم دیکھتے ہو، کچھ سامنے ظاہر کرتے ہو، اور اکثر کو تم نے چھپا رکھا ہے، اکثر کو تم نے تجعلوہ قراطیس، تم نے اس کو اجزاء کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں کر رکھا ہے، اور اجزاء کی شکل میں یا اس کے مضامین بات چھپاتے ہو، بات ظاہر کرتے ہو، دونوں مطلب اس کے بیان کیے ہیں مفسرین نے کہ تم اس کے بعض باتوں کو، تورات کی بعض باتوں کو جو تمہارے مطلب کے لیے مفید ہوا کرتی ہیں، جو تمہارے اغراض جس سے پورے ہوتے، اس کو تو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے اس کے مضامین کو، اجزاء کو تم چھپاتے ہو، ظاہر نہیں کرتے۔ تو اصلاً یہاں پر الزامی جواب دینا مقصود ہے۔ تم کیسے انکار کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، اور قرآن پاک جو ان پر نازل کیا گیا اس کا تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، اور ان پر جو تورات نازل کی گئی تھی اس پر بھی تمہارا ایمان یقین ہے، پھر کیوں نہیں اس کو مانتے ہو؟ یہ الزامی جواب ہوا۔ ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا دوسرے انداز سے کہ کسی بات کو جواب دینے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ یہاں پر بعد میں الزامی جواب دیا گیا ہے کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، پھر یہاں پر تم کیسے کہہ رہے ہو ما انزل اللہ علی بشر من شیء؟ یہ الزامی جواب ہوا، اور ہمارے متکلمین اور مناظرہ کرنے والوں نے یہیں سے اخذ کیا ہے کہ مناظرے میں بسا اوقات الزامی جواب کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ الزامی جواب کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحقیقی جواب کے لیے تو یہ تحقیق ہونا چاہیے، اور الزامی جواب کے لیے جس کو تم الزامی جواب دینا چاہ رہے ہو اس کے مذہب کی، ان کے عقائد کی، اور جس چیز کو وہ مانتے ہو اس کا بھی تم کو علم ہونا چاہیے۔ یہیں سے یہ بات ہمارے علماء نے سمجھی ہے
کہ آج ہمارے زمانے میں اگر ہم کسی کو جو اعداء اسلام ہے، مخالفین اسلام ہیں اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں، ان کا جواب دینا یعنی علم کلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا علم کلام کو اختیار کرنا، اور علم کلام جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اسلام پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر جواب دینا، ان کا جواب دینا یہ علماء کرام پر فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، ہر زمانے میں فرض کفایہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے دونوں ہی باتیں، دونوں کام کرنا ہوں گے، تحقیقی جواب دینا، الزامی جواب دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الزامی جواب کے لیے ضروری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ تم کو ان کی باتوں کا علم ہونا چاہیے، ان کے مذہب کا، ان کے افکار کا، ان کے معتقدات کا، جو جس چیز کو وہ مانتے ہیں ان کا تم کو علم ہو، ان کی کتابیں تمہارے پیش نظر ہوں۔ اسی واسطے ہمارے جتنے ہمارے کابر مشائخ انہوں نے شعبہ مناظرہ کھولا، ان کی کتابیں رکھیں، قادیانی کی کتابیں، ان کی بھی کتابیں، کافروں کی کتابیں، مشرکین کی کتابیں، تاکہ الزامی جواب دینا آسان ہو۔ یہ بھی ایک کام ہے، ایک ضرورت ہے، الزامی جواب دینا۔ الزامی جواب اس کے بغیر دے ہی نہیں سکتے، تو یہاں پر الزامی جواب دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے متکلمین اس سے اخذ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہمارے صوفیہ نے اس سے باتیں اخذ کی ہیں، اللہ کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے قدر نہیں کی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ہمارے فقہاء نے اس سے کہا کہ انہوں نے کفر صراحتاً تو بظاہر نہیں کیا، لیکن کفر لازم آ رہا تھا۔ کفر لازم اس واسطے آ رہا تھا کہ ان کا یہ جملہ کہنا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، اس سے قرآن پاک جو نازل کیا گیا آپ پر، نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ بظاہر صراحتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب نہیں کی، لیکن اس سے تکذیب لازم آتی ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس سے اخذ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کفر یعنی صراحتاً کسی نے کفر نہیں کیا لیکن کفر لازم آتا ہے، تو جس طرح حکم ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے کفر اختیار کیا اور وہ کافر ہو گیا، کبھی کفر التزامی ہوتا ہے، کفر لزومی ہوتا ہے، صراحتاً کفر نہیں کیا لیکن کفر لازم آ گیا۔ ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ یہ بھی موجب تکفیر ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء سے کفر لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے، اور من انزل نے قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ، اس سے ہمارے متکلمین نے استدلال کیا ہے، الزامی جواب کی ضرورت کو ثابت کیا ہے، اور بڑی اہمیت دی ہے ہمارے اکابر نے کہ تم دوسروں کی کتابوں کو بھی مطالعہ کرو، تم ہندوؤں کی کتابوں کا، مشرکین کی کتابوں کا، یہود کی کتابوں کا، اور جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں جس نوع کا اعتراض کرتے ہیں ان سب کا تم کو علم ہونا چاہیے۔ یہ آج کا اور ہر زمانے کا جدید علم کلام ہوگا۔ مشکل یہ ہے، بڑی دشواری یہ ہے، ہم عربی زبان جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، دوسری زبانوں میں اسلام پر کتنے حملے ہو رہے ہیں، کس نوعیت کے حملے ہو رہے ہیں، انگریزی اخبار میں اسلام پر کتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، پردے پر کس نوعیت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر، سود پر، ربا پر کیسے جملے کسے جاتے ہیں۔ ہم کو اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اور علم ہونے کے بعد پھر ہم کو تحقیقی جواب کی فکر بھی کرنی چاہیے اور الزامی جواب بھی دینا چاہیے۔ ہر زمانے میں یہ علماء کرام پر فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، اور یہ کام علماء کرام ہی انجام دے سکتے ہیں، اور دینی اداروں میں یہ کام ہونے چاہیے، ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہمارے کابر کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے الزامی جواب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس سے اخذ کیا ہے کہ اس سے جو کفر لزومی ہوتا ہے، کفر لازم آتا ہے، یہ بھی موجب تکفیر ہے، یا جسے یہاں پر جو بات ایک جملہ انہوں نے کہا تھا وہ جملہ ایسا ہے جس سے حق تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے اور انکار نبوت جس سے ہوتا ہے اس کے مطابق حکم بھی ہوگا۔ سب سے آیت کا جو شروع کا حصہ ہے اس سے ہمارے صوفیہ نے ایک بات اخذ کی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر کرو، کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس کی ناقدری کی۔ حق تعالیٰ کی قدر کرنا اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جس کو یہودیوں نے اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں حق تعالیٰ کی تکذیب لازم آئی، یہ قدردانی کرنا واجب تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی درجات ہیں، ہمارے صوفیہ نے ان درجات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرو جیسی قدر کرنی چاہیے۔ وہ قدر کیا ہے؟ وہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے۔
ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو تمام محبتوں پر، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ محبت کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے بعد اہل ایمان کی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی، یحبون کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو حق تعالیٰ کی محبت غالب آنا چاہیے۔ اہل ایمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے۔ تمام چیزیں دنیا میں جتنی پائی جاتی ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، مال دولت، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے قلب میں ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ کا میں آپ کی محبت آپ سے مانگتا ہوں، اپنی محبت ہم کو دے دیجئے، اور ان کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ جن سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی صحبت، ان کے پاس رہنا، ان کی صحبت سے آپ کی محبت میں ترقی ہوگی، اس لیے ان کی محبت بھی مطلوب ہے۔ بہرحال یہ حق تعالیٰ کی قدردانی کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ہمارے صوفیہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سب کے لیے اس درجے کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو دعا کرتے تھے، آپ کی دعائیں بتلاتی ہیں کہ کس درجے کیسا ابتحال تھا، کیسی انابت اللہ تھی، اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق تھا۔ وہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ہیں، اس کے معنی میں اگر تصور معنی کا غور کیا جائے اور تصور کیا جائے، اگر معنی کے استحضار کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور دعائیں کی جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں، اگر ان دعاؤں کو معنی کے استحضار کے ساتھ ساتھ مانگا جائے، پڑھا جائے، تو اندازہ ہوتا کہ واقعی ہاں یہ درجہ مطلوب ہے، وہ درجہ یہ درجہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقام حاصل رہا ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کی ذات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے کوئی طاقت اس کو کھولنے والی نہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی طاقت نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ اگر اللہ جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے دے، یا اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک دے۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ان دعاؤں کو معنی کے استحضار کے ساتھ اگر مانگا جائے، پڑھا جائے، تو حق تعالیٰ کی قدردانی میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنا، معنی کے استحضار کے ساتھ بار بار مانگنا، یہ باطن میں قوت کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ طائف کے موقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، مشہور واقعہ آپ حضرات کے پیش نظر ہوگا، آپ کے پیر قدم مبارک سے خون بھی بہا تھا، اور خون کی وجہ سے جوتے پیر قدم مبارک آپ کے جوتے میں چپک گئے تھے۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو جانتے، آپ ہم کو دیکھتے ہیں۔ کیا شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ نہیں، اور آگے کیا ہے؟ اللہم انکا تسمع کلامی، اللہم انکا، اس کی طرح معنی میں غور کریے، اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ آپ تو میری بات سن رہے ہیں، ترا مکانی، آپ میری بات جانتے ہیں، میرا رتبہ کیا، میں کیا ہوں، کس حال میں ہوں اور میں کیا ہوں، ترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی، ہر مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، ہر مرد مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، تعلم سری وعلانیتی لا یخفی علیک شیء من امری، کوئی بات آپ سے مخفی نہیں ہے۔ انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقل المعترف بذنبی، اسألک، سب معنی پر غور کرتے جائیے، اسألک مسألة المسکین ابتہر الیک ابتحال المذنب الذلیل، ادعوک دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضت لک رغبته وفاضت لک عبرته وذل لک جسمه ورغم لک انفه، اللهم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن لی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین، اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی الناس یا ارحم الراحمین۔ ہر مرد مسلم کا، مرد مومن کا تو عقیدہ ہوتا ہی ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوگا تسمع کلامی و ترا مکانی کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کا پڑھنا معنی کے استحضار کے ساتھ ساتھ، مانگنا ابتحال کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، یہ نبی کر رہے ہیں، ہم بھی اس کے محتاج ہیں، ہم زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ آج ہم پر جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ظاہری اسباب پر کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو اسباب ہیں جس کو باطنی اسباب کہا جاتا ہے، ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے۔
دعاؤں کے مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے. کوئی تو موقع ایسا ہونا چاہیے کہ خلوت میں، تنہائی میں ہم ان دعاؤں کو ہم اللہ سے پڑھیں نہیں اللہ کے سامنے، بلکہ مانگیں ہم مانا کہ استحضار کے ساتھ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی. جب کوئی سخت گھڑی آ جائے. اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی اس کی عادت ڈالنا چاہیے. یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. صوفیہ نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم نے کیا اللہ تعالیٰ کی قدر کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی تھی، اپنے دل میں تم اللہ ہی کو بساتے. اس کے وسائل ہیں. صوفیہ نے جتنے اذکار اوراد تجویز کیے ہیں اس کو اختیار کیا ہے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا اتنا اہتمام تھا، اتنا التزام تھا، اتباع سنت اتباع سنت اتباع سنت. لیکن یہ چیز حاصل ہونے کے لیے کہ اللہ ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ کی محبت غالب ہو جائے، اللہ بس جائے ہمارے دل میں، ان اذکار کو بھی اختیار کیا جو شرعاً جائز تھے، حدود جواز میں تھے، اگرچہ معصور نہیں تھے. گوارا کر لیا اس کو، یہ اس مطلوب کو، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو 12 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، اس نوعیت سے، اس کیفیت سے، اس حیثیت سے معصور نہیں ہے. مشروع ہیں یعنی دلائل سے جائز ہیں شرعاً، لیکن معصور نہیں ہے، لیکن مفید ہے. اور مطلوب کا ہمارا جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اس میں معین ثابت ہوتے ہیں، مقصود اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ درست اور جائز بالکل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز مقصود ہے، ہمارے دل میں یہ چیز آ جائے کہ یا احد اللہ احد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، انقطع الرجاء الا منک. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اندر سے کنڈی بند کر لی، مسجد پاس میں، حجرہ بالکل قریب لگا ہوا، اور حجرہ مکان آپ کا چھوٹا سا، بالکل دروازہ چھوٹا سا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئی، پڑوس میں کہیں چلی گئی ہوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کنڈی لگا دی، اندر کنڈی لگا دی اور بس اللہ اکبر، دعا میں مناجات میں لگے ہیں، دعا میں مناجات میں نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، دروازہ کھلوایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا، جو بھی شکل ہوئی ہو، دروازہ کھول دیا. عمل کثیر نہیں تھا، عمل یسیر تھا. عمل یسیر کی اجازت ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. یہیں سے مسئلہ اخذ کیا گیا. ہمارے فقہاء نے اور شراح حدیث نے بحث کی ہے کہ نماز کی حالت میں ایسا کرنا کس حد تک جائز ہے. عمل کثیر ہے تو درست نہیں ہے، عمل یسیر ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، درست اور جائز ہے. یہ قصہ نقل کیا. یہ بحث تو آئیے سامنے شراح حدیث بیان کرتے ہیں. صوفیہ کا ذہن کہاں گیا؟ ہمارے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں ارے بندے خدا، کبھی تم بھی تو ایسے بنو، حق تعالیٰ کی قدر کرو. وما قدر اللہ حق قدرہ. یہودیوں نے حق تعالیٰ کی ناقدری کی تھی. ایک درجہ وہ تھا جس درجے کا حاصل کرنا واجب تھا، اور جس کا نہ ماننے والا، جس کا منکر ہوتا، کافر ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا بن جاتا ہے. اس کے پہلے اور جو درجات ہیں، تم بھی تو ایسا کرتے ہو. ارے وہ درجات کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو دل میں بساؤ. کبھی ایسا کوئی موقع ہو، کبھی تم بھی تنہائی میں ہو، کبھی تمہاری بیوی کہیں چلے جائے، کبھی تم گھر میں تنہا ہو، بالکل اکیلے، کوئی نہیں ہے، تم بھی کنڈی لگا دو. بس میں ہوں، میرا اللہ ہے، کہو جو کچھ کہہ رہا ہو اللہ سے کہہ رہا ہوں. حق تعالیٰ کی قدردانی یہ ہے کہ ہم جو بات اللہ سے کہہ لیں، جو بات ہم بیوی سے نہ کہہ پائیں، جو بات ماں سے باپ سے نہ کہہ پائیں، جو بات ہم اپنے استاد سے، پیر سے، شیخ سے نہ کہہ پائیں، جو بات اپنے ہم ساتھی دوست سے نہ کہہ پائیں، اللہ تعالیٰ سے سب کو کہیں. اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے، اللہ ایسی ذات ہے. اللہ کی محبت غالب آ جائے، اللہ دل میں بس جائے. ہوگا کیسے؟ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے. ذکر کی 2 قسمیں، اذکار موقتہ، اذکار غیر موقتہ. اذکار موقتہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں یہ دعا کرنا ہے، شام کے وقت یہ پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی یہ دعا ہے، اور شیشہ دیکھو تو یہ دعا ہے، اور کپڑا پہنو تو یہ دعا ہے، وضو سے پہلے کی دعائیں، وضو کے بعد کی دعائیں، جتنی دعائیں، یہ اذکار موقتہ جو کہلاتے ہیں. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کا بھی عادی ہونا چاہیے. ہم طلبہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سے اس کی عادت ڈالو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو شروع سے اس کی عادت ڈالیں. بیٹا جا رہا پیشاب کرنے، بیٹا اٹھو، صبح ہو گئے، وضو کرو، منہ ہاتھ دھو، تیاری کرو، مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے.
اب بیٹا اٹھا تو ماں باپ کو چاہیے تم دیکھو یہ میرا بیٹا بیت الخلا جا رہا ہے، پہلے کون سا پیر رکھتا ہے، دایاں یا بایاں؟ اگر اس نے دایاں پیر رکھ دیا، نہیں بیٹا محمد نہیں پیچھے آؤ، ارے آپ نے کیا غلطی کر دی، شام کو بتلایا تھا رات کو، آپ نے کون سا پیر رکھا؟ بایاں نہیں، دایاں نہیں، بایاں پیر رکھیے، دعا پڑھی نہیں پڑھی، بغیر دعا کے جا رہا ہے، تو یہ تربیت ایسے ہوگی، ایسے عادت ڈلوائی جائے۔ تو یہ ہوئے اذکار موقتہ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں تاکہ آگے چل کر کے یہ درجہ حاصل ہو جائے۔ جب ذکر کی کثرت ہوگی تو حق تعالیٰ کی قدردانی کا ایک درجہ ہم کو حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں، بیٹے نے بیٹی نے کپڑے پہنے ہیں، شیشہ دیکھ رہی ہے، کنگھی کی ہے بچی نے، بیٹا بھی شیشہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو چاہیے کبھی تو ٹوکا کرے، ارے بیٹا تم شیشہ دیکھ رہے ہو، دعا پڑھی اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اذکار موقتہ کا عادی بناؤ۔ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، طلباء کو دعاؤں کو یاد بھی کرائیں اور دعاؤں کو پڑھنے کا عادی بھی بنائیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جگہ جگہ دعائیں لکھی ہیں، نصیحتیں لکھی ہیں، حدیث کا ترجمہ وہ لکھا کرتے ہیں۔ ہتھورا میں معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد، اب بھی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سارے طلباء حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، جس طرح تبلیغی جماعت والے حلقہ بناتے ہیں، 5 طلباء اس میں چند حدیث یاد کرتے ہیں اور دعاؤں کو مذاکرہ کرتے ہیں۔ سال بھر میں بہت ڈھیر ساری دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں اور دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے تاکہ ہمارے طلباء اس کے عادی بنیں۔ یہ ذکر کی ایک قسم ہے، ایک وہ ذکر ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ذکر ہے کہ اپنے طلباء کو ہم اذکار موقتہ کا عادی بنائیں اور ان کو دعائیں یاد کریں۔ یہ ذکر کی ایک قسم ہے، اور ذکر کی ایک قسم کیا ہے جس کو کہتے ہیں اذکار غیر موقتہ، کوئی اس کا وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر تو طلباء کے لیے، مدرسے والوں کو قرآن پاک کی تلاوت یہی ذکر ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اذکار ہمارے صوفیاء مشائخ نے جو تجویز کی ہے، لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ ذکر بسیط اور ذکر مرکب۔ ذکر بسیط میں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یعنی مرکب ہے، یہ ذکر مرکب یہ ہوا، اور ذکر بسیط ایک نوع کا لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر بسیط کہلاتا ہے۔ اس کی خاص افادیت ہے، اس کی خاص کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں مفید اور معاون ثابت ہوا کرتی ہیں۔ اذکار موقتہ، ذکر بسیط، ذکر مرکب، یہ سب چیزیں مفید اور معاون بنتی ہیں حق تعالیٰ کی محبت کے پیدا ہونے کا۔ جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ مقام حاصل ہوتا ہے ایمان کا کہ خبردار دیکھو ایمان کا دامن مت چھوڑنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ یہ چند باتیں میں نے اس آیت کے تعلق سے عرض کی ہیں۔ 20 منٹ کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب